الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم یا کے ساتھ ملاوٹ کی مشق کریں گے، یعنی حرف کی یا کے ساتھ ملاوٹ کی مشق کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم سبق کی طرف چلیں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ تو چلیے ہم آج کی سبق کی مشق کرتے ہیں۔ جیسا آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، با اور یہ جو پلس ہے اس کے ساتھ میں با کے ساتھ یا کی ملاوٹ، یہ چھوٹی یہ ہے، اور اس سے پہلے ہم شروع میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ چھوٹی یہ ہوتی ہے اور ایک بڑی یہ ہوتی ہے۔ اس میں بہت ایک بنیادی فرق ہوتا ہے جسے ہم آج اس سبق میں مشق کریں گے۔ جب یہ چھوٹی یہ کسی حرف کے ساتھ لگ جاتا ہے تو ہم اس کو آواز کو گرا کر پڑھتے ہیں، جیسے با پلس یا، با یا زیر بی، اس کو بی ہی پڑھیں گے۔ جس حرف کے ساتھ یہ چھوٹی والی یہ لگے گی تو اس کو ہم مکمل آواز گرا کر پڑھیں گے، یعنی اس کو بے نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کو بی ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بنیادی فرق ہے۔ ایک ہم پڑھے، اس سے پہلے ہم پڑھ چکے تھے بڑی یہ جس حرف کے ساتھ لگے گا تو ہم اس کو پے پڑھیں گے، لیکن یہ چھوٹی یہ جس حرف کے ساتھ لگے گا تو ہم اس کو آواز گرا کر ہی پڑھیں گے، یعنی بی ہی پڑھیں گے۔ جیسے آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر دیکھیے، یہ جو نا یہ جو یہ ہے، یہ جو یہ ہے، اس کو بڑی یہ بولتے ہیں۔ یہ جس حرف کے ساتھ لگتا ہے تو اس کو ہم دے رے ٹے پڑھیں گے، اور جس حرف کے ساتھ یہ چھوٹی یہ لگے گی، لگ جائے چھوٹی یہ، تو اس کو ہم بی ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو آپ ذہن میں رکھیں گے۔ با یا زیر بی، یعنی ہم اس کو بے نہیں پڑھ سکتے، اس کو بی ہی پڑھیں گے۔ پے یہ زیر پی، تے یہ زیر تی، ٹے یہ زیر ٹی، جیم یہ زیر جی، دال یا زیر دی، اڑا یا زیر اڑی، سین یا زیر سی، ضاد یا زیر غی یا غی، دونوں پڑھ سکتے ہیں، غین یا زیر غی، فے یہ زیر فی، کاف یا زیر کی، گاف یا زیر گی، لام یا زیر لی، میم یا زیر می، نون یا زیر نی، حمزہ یا زیر ای۔ یہ دیکھیے جو اوپر لگا ہوا ہے یہ حمزہ ہے، اس کو پہچان لیجئے اچھے سے۔ حمزہ یا زیر ای، ہا یا زیر ہی، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کو دیکھیے رواں پڑھتے ہیں۔ بی پی تی ٹی جی دی ڑی سی غی غی فی کی گی لی می نی ای ہی۔ ہم نیچے چلتے ہیں۔ بچوں کو مذکورہ بالا سبق ہجے کراتے ہوئے پڑھائیے، پھر شروع سے آخر تک اور آخر سے شروع تک متن پڑھوا کر سنیے۔ جب تک متن پختہ ہو جائے تو ذیل کے مرکبات رواں پڑھنے پر مجبور کیجیے۔ اب یہاں ہم کو رواں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ پانی، دادی۔ اب دیکھیے یہاں پر یہ نو جو اوپر ہے یہ نو ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نو کے ساتھ چھوٹی یہ ملی ہوئی ہے، چھوٹی یا لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ہم نی پڑھیں گے، اس کو ہم پا نے نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم پا نی ہی پڑھیں گے، نی۔ اگر اس کے آگے بڑی یہ لگی ہوتی، نون کے آگے بڑی یہ لگی ہوتی تو ہم اس کو پانے پڑھتے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ چھوٹی یہ لگی ہوئی ہے اس لیے ہم اس کو نی پڑھیں گے۔ پانی، دادی، کاپی، حاجی، باسی، خالی۔ اب دیکھیے سب کے ساتھ چھوٹی یہ لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ دھیان میں رکھتے جائیے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے۔
چھوٹی یہ جس حرف کے ساتھ لگے گی تو اس حرف کو ہم آواز گرا کر ہی پڑھیں گے. جیسے دادی، دادے نہیں پڑھیں گے بلکہ دادی. کاپی، حاجی، باسی، خالی. ٹھیک ہے، اب آگے چلتے ہیں. راضی، دیکھیے زواد ہے نا یہ، راضی. گاڑی، نانی، ساڑی، والی، راہی، داغی، جاگی، کافی، باسی، پانی. اب اس کو ملا کر پڑھیں گے، باسی پانی، باسی پانی. دادا کی بات، دیکھیے دادا کی بات. آم والا، ساگ والی، یہ ہے والی، ساگ والی. کالی ساڑی. نانی ساگ لائی، دیکھیے آپ، نانی ساگ لائی. چار گاڑی آئی، چار گاڑی آئی. تو ہم نے آج اس کی مشق کی، آج کا سبق مکمل ہوا. اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ نیچے گنتی دی ہوئی ہے، اردو کی گنتی اس طرح ہوتی ہے، اس کو بھی ہم کل آپ کو پڑھا دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جب تک آپ ہمارے لیے دعا کیجیے اور ہم آپ کے لیے دعا کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے اور میرے لیے بھی. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو کمنٹ باکس میں ہم سے آپ پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.